جب ابراہیم رئیسی آذربائیجان کے صدر کے ساتھ مل کر کئی اور دوسرے معاہدوں پر دستخط کرنے کے بعد 2 ڈیم کا افتتاح کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ اس حادثے کے وقت وہ ایران کی السلام علیکم نیشن ویڈیو کے ناظرین، آج کی بہت اہم ویڈیو ہے، آپ لوگ لازمی آخر تک دیکھیں۔ ایرانی صدر کی حادثاتی موت یا اسرائیلی موساد کی طرف سے قتل، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، حیرت انگیز حقائق۔ تو دوستو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایران سے ایک انتہائی افسوسناک خبر سننے کو مل رہی ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر کریش کر کے تباہ ہو گیا ہے اور اس کے اندر ان کی شہادت کنفرم ہو چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ دراصل اس وقت پیش آیا جب ابراہیم رئیسی آذربائیجان کے صدر کے ساتھ مل کر کئی اور دوسرے معاہدوں پر دستخط کرنے کے بعد 2 ڈیم کا افتتاح کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ اس حادثے کے وقت وہ ایران کی حدود کے اندر یعنی ایران کے صوبے جس کا نام آذربائیجان ہے اس کے اندر موجود تھے۔ یہ ٹوٹل 3 ہیلی کاپٹر تھے جن میں سے 2 آگے موجود تھے جبکہ ایک ہیلی کاپٹر پیچھے موجود تھا جس کے اندر ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ، ایران کے صوبے آذربائیجان کے گورنر، کچھ مذہبی شخصیات کے علاوہ ڈپلومیٹس اور ان کے باڈی گارڈ بھی اس ہیلی کاپٹر کے اندر موجود تھے۔ یہ ایرانی وزیر خارجہ دراصل وہی ہیں جب پاکستان اور ایران کے درمیان بلوچستان کے ایشو کو لے کر مسئلہ بنا، دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے علاقے پر اسٹرائک کی تو انہی کا بیان تھا کہ ایران اور پاکستان دونوں مسلمان بھائی ہیں، دونوں کو آپس کے اندر جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ہی دن پہلے ایرانی صدر نے پاکستان کا بھی دورہ کیا جہاں پر ان کے ساتھ کئی معاہدے کیے گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں سے بات کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ کچھ وجوہات کی بنا پر میں ایسا نہیں کر پایا۔ جس علاقے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا دراصل یہاں پر موسم انتہائی خراب تھا، اس کے علاوہ یہ بہت ہی پہاڑی علاقہ یا پھر جیوگرافیکلی بہت ہی سخت علاقہ ہے جہاں پر بس جنگل اور پہاڑ موجود ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر دراصل موسمی خرابی کی وجہ سے کریش لینڈنگ کی وجہ سے تباہ ہو گیا، لیکن یہ خبر کنفرم ہونے سے پہلے ایرانی میڈیا نے اس کے بارے میں یہ کلیم کیا کہ یہ ہیلی کاپٹر لاپتہ ہے، اس کی تلاش جاری ہے۔ ان کو لگتا تھا کہ شاید یہ ہیلی کاپٹر کہیں پر ہارڈ لینڈنگ کی وجہ سے اتر گیا ہوگا، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہیلی کاپٹر کریش کر سکتا ہے، لیکن افسوس کہ ایسا ہی ہوا۔ جب اس ہیلی کاپٹر کی گمشدگی کی خبر پوری دنیا کے اندر پھیلی تو ترکی نے اپنے ڈرون اس طرف روانہ کیے، اپنی ریسکیو ٹیمیں بھیجی۔ اس کے علاوہ رشیا کی 47 کے قریب ریسکیو ٹیمیں یہاں پر پہنچ گئی۔ ایران کے خود کے کئی ریسکیو ہیلی کاپٹر رات بھر اس کے ملبے کو یا پھر کریش لینڈنگ کی سائٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے کوئی خبر نہیں مل پا رہی تھی۔ لیکن آخرکار ترکی کے ایک ڈرون کی مدد سے کریش لینڈنگ کی جگہ کو دیکھا گیا اور اسی ڈرون فوٹیج کی مدد سے قریب جانے پر پتہ چلا کہ یہ ہیلی کاپٹر تو کریش لینڈنگ کے بعد بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ انفیکٹ یہ تو ہوا کے اندر ہی پھٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی اس اچانک موت کے بعد بہت ساری کنسپیرسی تھیوریز بھی جنم لے رہی ہیں جس کے مطابق اس کے پیچھے موساد کا ہاتھ ہو سکتا ہے کیونکہ اسرائیل کو سب سے زیادہ ان کے وجود سے تکلیف تھی۔ دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ انٹرنل پولیٹکس کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے ایران کے لوگوں کا ماننا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کے بعد ابراہیم رئیسی ان کی جگہ لینے والے تھے۔ اور تیسری پاسبلٹی واقعی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ دراصل کوئی حادثہ ہی ہو، لیکن حالات کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا کوئنسیڈنس ہے جسے اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ اگر واقعی موسم خراب تھا تو 3 میں سے صرف ایک ہی ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار کیوں ہوا، اور ہیلی کاپٹر بھی وہ جس کے اندر انتہائی اہم ترین ایران کی شخصیات سوار تھیں۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ ایران کے اندر قاسم سلیمانی کی موت کے بعد یہ دوسرا سب سے بڑا حادثہ ہے کیونکہ ان کی عوام بھی رات بھر سڑکوں پر رو رو کر یہ دعائیں کرتی رہی کہ ان کے صدر خیر و عافیت سے ہوں، ان کی موت کی خبر جھوٹی ہو، لیکن افسوس کہ ہوا وہی کچھ جس کا ڈر تھا۔ ایک ہی ٹائم کے اندر ایران کے صدر، ان کے وزیر خارجہ اور ان کے صوبے کے گورنر کا مارے جانا انتہائی افسوسناک اور انتہائی قابل تشویش ہے۔ ابراہیم رئیسی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ایک بار پھر سے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ پاکستان کے اندر بھی آ کر یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ میں پاکستان کی عوام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام مسلمان امت مل کر اسرائیل کے ظلم کے خلاف اکٹھی ہو جائے، تمام مسلم لیڈرز بھی ایک ہو جائیں۔ آپ کو یاد ہے کہ تاریخ کے اندر یہی کوشش بالکل بھٹو نے بھی کی تھی، اس کے علاوہ صدر صدام حسین نے بھی یہ کوشش کی، اس کے علاوہ لیبیا کے صدر معمر قذافی نے بھی اس کی کوشش کی، لیکن سب کے سب کا انجام ایک ہی جیسا ہوا۔ اسرائیل کے وجود سے متعلق ابراہیم رئیسی نے آخری بار کلیئر کٹ یہ بیان دیا تھا کہ ہم اسرائیل کے وجود کو دنیا سے ختم کر کے ہی دم لیں گے، اور آپ دیکھیں کہ ان کا انجام بھی ایک حادثاتی موت کی صورت کے اندر ہوا جس کا سب سے بڑا فائدہ صرف اور صرف اسرائیل کو ہی ہو سکتا ہے۔ یہ بات لاجیکل لگتی ہے کہ اسرائیل کے موساد کا اس حملے کے اندر کوئی نہ کوئی ہاتھ ضرور ہوگا، لیکن خیر ایران کی طرف سے یا پھر انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے ابھی اس بارے میں کوئی کنفرم نہیں ہوا، تو ہم وقت سے پہلے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایران اس کے بارے میں خود مزید انویسٹیگیشن کرے گا تو صورتحال واضح ہوگی کہ دراصل اس کے پیچھے کون ہے، لیکن میرا جہاں تک شک ہے مجھے اس کے اندر اسرائیل کی انوالومنٹ واضح طور پر نظر آتی ہے۔
ابراہیم رئیسی کی اس طرح سے اچانک موت کے بعد مڈل ایسٹ پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا، کیونکہ ایران مڈل ایسٹ کا انتہائی اہم کنٹری ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ اثر ابھی سے پڑنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آئل کی قیمتیں اچانک سے بڑھنے لگی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران حزب اللہ اور حماس کو بھی مالی اور عسکری مدد فراہم کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسرائیل کے خلاف غزہ کے اندر لڑ رہے تھے۔ یہ مدد اور سپلائی بھی کافی حد تک افیکٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر بات کریں کہ کیا ایران کے اندر اس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی، تو اس کا جواب ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایران کے اندر آج بھی پولیٹیکل سسٹم ایسا ہے کہ وہاں پر سپریم لیڈر ابھی تک آیت اللہ خمینی ہے، جو کہ سب سے سپریم ہوتا ہے۔ آرمی، جوڈیشری اور اس کے علاوہ اسٹیٹ میڈیا سب کچھ اس کے انڈر ہوتا ہے، اور اس کے بعد صدر کی باری آتی ہے، جو کہ دوسرا سب سے اہم ترین عہدہ ہے۔ اس حادثے کے اندر استعمال ہونے والے ہیلی کاپٹر کا نام ہے بیل 212، جسے امریکہ نے بنایا ہے، اور یہ گورنمنٹ آفیشلز اور ان کے پرائیویٹ ٹورز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اب اسے امریکہ نہیں بلکہ کینیڈا کے اندر بنایا جاتا ہے۔ آخری بار یہ سپتمبر 2023 کے اندر UAE کے اندر کریش ہوا تھا، اور اب کی بار ایران کے صوبے آذربائیجان کے فوریسٹ، جس کا نام ہے ڈزمار فوریسٹ، یہاں پر گر کر تباہ ہوا ہے۔ ایرانین عوام کے لیے یہ تمام صدمہ ایک طرف، لیکن اس کے بعد سب سے اہم سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان کی جگہ کون لے گا؟ اچھی بات یہ ہے کہ ایران کے اندر اس کے متعلق واضح طور پر قانون موجود ہے کہ اگر اچانک سے صدر کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ پر وائس پریزیڈنٹ اس کی جگہ لے لے گا، جن کا نام ہے محمد مخبر۔ عرب ملکوں عراق، قطر اور ایون کے سعودی عربیہ نے بھی اس پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ رشیا، چائنا، انڈیا، پاکستان نے بھی اس پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اس حادثے کی ٹائمنگ انتہائی اہم ہے، اور یہ اسرائیل کے لیے انتہائی خوشی کی خبر ہے، کیونکہ غزہ اسرائیل جنگ کے اندر ایران نے اس کو بہت ہی ٹف ٹائم دیا ہوا تھا۔ ایون کہ ایران نے تو پہلی بار ڈائریکٹ اسرائیل کے وجود پر حملہ کرنے کی جرت بھی کی تھی، اور یہ اس چیز کا بدلہ تھا جب شام کے اندر ایران کی ایمبیسی پر اسرائیل نے ڈائریکٹ حملہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایران نے انٹرنیشنل لیول پر لابنگ کرنے کے علاوہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے حماس اور حزب اللہ کو بھی مالی طور پر مدد فراہم کر کے اسرائیل سے لڑنے کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی یہ پالیسیز اسی طرح سے جاری رہتی ہیں اسرائیل کے خلاف، یا پھر ہمیں اس کے اندر کوئی چینج دیکھنے کو ملے گا۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اسرائیل کو یہ بتایا گیا کہ ایران کے صدر پچھلی رات سے غائب ہیں، تو اسرائیل کا جواب بڑا مشکوک کن تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس بات کی خبر ہے، لیکن ان کے قتل کے اندر ہمارا کوئی ہاتھ نہیں۔ حالانکہ ابھی تک ایرانین میڈیا پر اور انٹرنیشنل میڈیا پر یہ خبر ہی نہیں چلی تھی کہ ایران کے صدر کسی حادثے کے اندر مارے گئے ہیں۔ اس وقت تک تو صرف ان کے لاپتہ ہونے کی خبریں تھیں، لیکن اسرائیل نے یہ وقت سے پہلے کیسے کہہ دیا کہ وہ مارے جا چکے ہیں، اور ہمارا اس کے اندر کوئی ہاتھ نہیں، جس کا مطلب ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ اور اسی لیے اس وقت بھی اس حادثے کے بعد پوری دنیا کی مشکوک نظریں سیدھا اسرائیل کی طرف ہیں، کیونکہ اس حادثے کا سب سے بڑا بینیفیشری اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسرائیل ہی ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایران کے لیے یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ موساد کی یا پھر اسرائیل کی اس حادثے کے اندر کوئی بھی انوالومنٹ ہے، جب تک کہ کوئی واضح طور پر انویسٹیگیشن ایران کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ واقعی موسمی خرابی کی وجہ سے یہ ہیلی کاپٹر کو انسیڈنٹس کی وجہ سے کریش کر گیا ہو، لیکن اس کے چانسز لاجیکلی بہت ہی کم نظر آتے ہیں۔ امریکہ نے تو انویسٹیگیشن سے پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ ایران اب ڈائریکٹلی اسرائیل کو اس کے لیے بلیم کرے گا۔ دیکھیں، اس حادثے کے بعد آنے والے کچھ دن انتہائی اہم ہیں، کیونکہ ان کے اندر ہمیں پتہ چلنے والا ہے کہ ایران کی تحقیقات کے بعد اس کو موساد سے متعلق کچھ ثبوت ملتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ملتے ہیں تو ایران کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی یہی ہوگا کہ ایران اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ لیکن اگر نہیں ملتے اور یہ واقعی کوئی حادثہ تھا تو اس پر ہمیں صبر کرنا ہوگا، اور ہمیں ابراہیم رئیسی کا متبادل تلاش کرنا ہوگا، جو کہ اس وقت تو ایران کے اندر آیت اللہ خمینی کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان تمام شہداء کی مغفرت فرمائے، ان کے تمام گناہوں سے درگزر فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ایران کی عوام کو صبر و جمیل عطا کرے، آمین۔ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی۔ اپنے رائے لازمی کمنٹس میں لکھیں۔